الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ من والہ نے یہ زندگی ہمیں بطور نعمت کے عطا فرمائی ہے. زندگی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے موت کی حقیقت رکھی ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جو بدل نہیں سکتی ہے، جس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے. مرنا تو ہر حال میں انسان کو ہے، بستر پر مرے، بیماریوں میں مرے، حادثات میں مرے یا کہیں اور، لیکن بہرحال موت انسان کے لیے اٹل حقیقت ہے. اسلام نے شہادت والی موت اس کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمنا اور اپنی خواہش کا اظہار کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی فضیلت
شہادت کا رتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس آیت میں اللہ جل جلالہ من والہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ زندگی جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زندگی کی بولی لگائی ہے، ہم نے زندگی کی بولی لگائی، پھر اس کی قیمت لگا کر ہم اس زندگی کو خریدنا چاہتے ہیں کہ ایمان والے اپنی زندگی کو اللہ کے ہاتھ بیچ سکتے ہیں۔ بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اس زندگی کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ جنت کی بولی لگاتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ایمان والے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور پھر دشمن کی گردن بھی اتارتے ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ من والو فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ ہے، وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اور ہمارا وعدہ سچا ہے کہ ایمان والا اگر اپنی جان اپنا مال ہمارے ہاتھ فروخت کر دے تو ہم اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ اور یہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں ہے، اس وعدے کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے جو مقابلے ہوتے تھے ان مقابلوں میں شرکت فرماتے ہیں۔ بعض مواقع ایسے بھی ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعتیں روانہ فرمائیں، آپ خود اس میں تشریف نہیں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میری یہ تمنا اور آرزو ہے کہ ہر جانے والی جماعت، ہر نکلنے والا سریہ میں اس میں شریک ہوں، میں اس میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن ہر سریے میں شرکت آسان نہیں ہے، اس لیے میں اس میں شرکت نہ کر سکا، لیکن میری آرزو ہے کہ میں ہر صحابہ کی وہ جماعت جو اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہی ہے میں اس میں شرکت کروں۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت، میری یہ خواہش ہے، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں راہ خدا میں شہید کیا جاؤں۔ اور شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ میں اس رتبے کو ایک مرتبہ نہیں بار بار پانا چاہتا ہوں، اس لیے راہ خدا میں شہید کیا جاؤں۔ ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندگی بخشے، ثم اقتل، پھر راہ خدا میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندگی بخشی جائے، ثم اقتل، پھر میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ یہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میرے اندر کی خواہش ہے کہ مجھے بار بار راہ خدا میں شہادت ملے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اپنی چاہت کو اور اپنی خواہش کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں۔ راہ خدا میں شہادت بہت بڑی سعادت ہے۔ صحابہ کرام شہادت کو پسند کرتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور دعا جس کو ہم نے بارہا سنا ہوگا، بار بار ہم
سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 2 چیزیں مانگی. بظاہر 2 چیزوں کا جمع ہونا آسان نہیں تھا، لیکن وہ 2 چیزیں حضرت رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مانگی، اور ان دونوں چیزوں کا حضرت عمر نے اللہ سے سوال کیا. فرمایا اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب فرما، اور میری موت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شہر مدینہ طیبہ میں فرما. دونوں چیزیں بظاہر جمع ہونا مشکل ہیں کہ شہادت کا مطلب ہے کہ راہ خدا میں اپنی جان پیش کی جائے. مدینہ تو دارالاسلام ہے، مدینے میں کیسے شہادت ہوگی؟ مدینے میں کون دشمن آئے گا؟ شہادت حاصل کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑے گا. لیکن حضرت عمر کی خواہش ہے کہ شہادت بھی ملے اور مدینہ پاک میں موت کی سعادت بھی ملے. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور اللہ سے مانگا جائے تو کوئی چیز اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں دعائیں قبول فرمائی، شہادت بھی عطا فرمائی اور مدینہ پاک کی موت بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، شہادت بھی ملی، مدینہ کی موت بھی ملی. حضرت صحابہ کا شہادت کے لیے کس درجے کا جذبہ تھا. احد کی لڑائی چل رہی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی ہے، میں اور عبداللہ ابن جہش دونوں بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن جہش نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کریں. تم اپنی خواہش اللہ سے مانگو، میں اپنی خواہش اللہ سے مانگتا ہوں، ہم دونوں اللہ سے سوال کریں، اللہ سے دعا مانگیں. حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک کنارے پر گئے، نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر دونوں نے دعا مانگی. پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی. انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار، آج کی صبح جب ہوگی تو دشمن سے مقابلہ ہوگا، تو اللہ دشمن سے مقابلہ جب ہو تو ایک طاقتور مضبوط دشمن میرے مقابلے میں لانا، میں اور وہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کریں. وہ پوری طاقت سے میرے اوپر حملہ کرے، میں پوری طاقت سے اس کے اوپر حملہ کروں، پھر ایک وقت آئے کہ میں اس کو قتل کر دوں اور اس کا مال غنیمت مجھے مل جائے. حضرت عبداللہ ابن جہش نے پیچھے سے آمین کہی. پھر عبداللہ ابن جہش کی باری تھی، وہ آگے بڑھے، انہوں نے دعا کی، کہا کہ پروردگار کل جب مقابلہ ہو تو میرا ایک ایسے دشمن سے مقابلہ کرانا جو بہت طاقتور ہو، بہت مضبوط ہو، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے، ایک دوسرے پر حملہ ہو، پھر ایسا ہو کہ دشمن میرے اوپر غالب آ جائے اور دشمن مجھ کو شہید کر دے. صرف شہید کرے نہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد میرا سینہ چیر کر دل جگر نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میری ناک کاٹ دے، اور یہ سب ایک دھاگے میں پرو دیا جائے اور مجھے ایسے چھوڑ دیا جائے کہ کوئی میری ناش کا پوچھنے والا نہ ہو. پیچھے سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہی. حضرت عبداللہ ابن جہش نے دعا میں کہا کہ اے اللہ کل قیامت میں جب میں تیرے سامنے پیش ہوں تو تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، تو میں جواب میں عرض کروں کہ اے اللہ تیرے دین کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. تو شہادت ایک بہت بڑی سعادت ہے. شہادت کوئی ماتم کا ذریعہ نہیں ہے کہ آدمی شہادت پر ماتم کرے، کہ شہادت ایک شوق ہے، مسلمان کی ایک ارمان ہے، ہر مومن کے دل کی آرزو ہے، اس کی دعاؤں کا خلاصہ ہے کہ اللہ اس کی راہ میں شہید کر دے، خدا اس کی راہ میں انسان کو قبول کر لے. یہ
گویا اس کے اندر کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اندر کا ولولہ، مسلمان کے اندر کا ولولہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی راہ میں قبول فرما لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریحانتیہ، میرے یہ دو پھول ہیں، حضرت عمر، حضرت حسن میرا پھول ہیں، حضرت حسین میرا پھول ہیں۔ حسن اور حسین دونوں گویا ریحانتیہ، یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور ان دونوں کی وجہ سے مجھے خوشبو ملتی ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ پھول کھلاتے ہیں، اس طرح سے حسن و حسین بھی یہ دونوں پھولوں کی طرح سے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حسن سے، حضرت حسین سے محبت کا بے شمار الگ الگ طریقوں سے اظہار فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو بوسے دیے، اور ہمیشہ اپنے ساتھ ان کو اٹھائے رکھتے تھے۔ جب پیاس کی شدت اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، وہ پیاس کی شدت اور تکلیف و پریشانی سے پریشان رہتے، تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دیتے، اور اپنی زبان مبارک ان بچوں کے منہ میں دینے کی برکت سے گویا ان کو ان کی بھوک اور ان کی پیاس اور وہ شدت ختم ہوتی، اور ان کو ایک چین ملتا تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت امام حسن اور امام حسین سے محبت کا اظہار کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین۔ لیکن ایک بات ہم سب کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھانا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ من والہ نے انسانوں کے اندر رتبے بنائے ہیں، انسانوں کے درجات مقرر کیے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر جو تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ رسول ہیں، اور ان رسولوں میں سے چند رسولوں کے رتبے کو ہم نے اونچا کیا ہے، کسی کے رتبے کو ان سے ذرا سا نیچے کیا ہے، لیکن فضیلت سب کے لیے ہے۔ کچھ رسولوں کا مقام بہت ہی اونچا، بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے تمام انسانوں کے درمیان روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 2 لاکھ رسول، 2 لاکھ پیغمبر بھیجے۔ یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے 1,24,000 رسول دنیا میں بھیجے۔ ان 1,24,000 رسولوں میں سے 1,24,000 پیغمبروں میں سے 313 رسول تھے جو صاحب شریعت تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کے بھیجی۔ نبی اور رسول، نبی کے مقابلے میں رسول کا رتبہ اور مقام اونچا ہوتا ہے، تو 313 رسول بھیجے۔ ان 313 رسولوں میں اللہ نے 5 جلیل القدر اولو العزم پیغمبر بھیجے۔ وہ 5 پیغمبر جن کا مقام ان 313 سے زیادہ ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ان کا مقام سب سے اونچا ہے، اور ان سب میں سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں سب سے اونچا رتبہ ہے۔ جیسے رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی فرمائی، ایسے ہی امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی فرمائی۔ فرمائے کہ امت کا سب سے اونچا افضل الصحابہ، تمام صحابہ میں سب سے اونچا رتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پوری امت میں سب سے اونچا رتبہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکے۔
حضرت عمر تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ زندگی کی اگر ابو بکر زندگی کی ایک رات اور ایک دن دے دیں تو عمر اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے، اور جی ایک ہجرت کی رات دے دیں اور پھر رسول اللہ کے انتقال کے بعد کا دن دے دیں، عمر پوری زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت ابو بکر کا مقام سب سے اونچا، حضرت عمر کا مقام حضرت ابو بکر کے بعد پوری امت میں سب سے اونچا، پھر حضرت ابو عمر کے بعد حضرت عثمان کا مقام پوری امت میں سب سے اونچا، پھر حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا مقام سب سے اونچا ہے۔ حضرت علی شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، اور حضرت اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ ان سب نے شہادت کا رتبہ پایا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں حضرت علی کے یوم شہادت کو کبھی ماتم نہیں منایا گیا، حضرت عثمان کی شہادت کے دن کو کبھی ماتم نہیں سمجھا گیا، حضرت عمر کی شہادت کے دن کو کبھی ماتم کا دن نہیں سمجھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت ایک خوشی کی چیز ہے، مسرت کا موقع ہے، اس مومن کے لیے ایک انبساط اور ایک رتبے کے پانے کا درجہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کبھی اپنی زندگی کے اس دن کو جو صحابہ بعد میں رہے، حضرت عمر کی شہادت کے دن کو بعد والے صحابہ نے ماتم کا دن نہیں منایا ہے، بلکہ امت کا یہ جذبہ ہمیشہ سے بنا رہا کہ اپنی زندگیوں کے نذرانے راہ خدا میں پیش کیے جائیں۔ وہ جذبے جو ان کے تھے، وہ جذبے دینی حمیت کی بنا پر، دینی غیرت کی بنا پر، وہ جذبے اصل ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، قابل اقتداء ہیں، قابل لائق اتباع ہیں، کہ ہم ان جذبوں کو دیکھیں اور ان جذبوں کو اپنانے کی کوشش کریں کہ زندگیوں کے نذرانے راہ خدا میں کیوں پیش کیے گئے، اور کیا آج وہ جذبہ ہمارے اندر ہے، اور کیا وہ شوق شہادت ہمارے اندر ہے، یا شوق شہادت کے مقابلے میں ہم موت سے گھبرانے لگے اور زندگی سے محبت کرنے لگے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ امتیں، قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بلایا ہوا مدعو دسترخوان پر مجمع ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے امتیں اور انسانیت کی قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، بہت تھوڑے ہوں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم نہیں ہوں گے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ غصہ ان کا غصہ اس سیل، ندی کے کنارے، سمندر کے کنارے، وہ جو جھاگ اٹھتا ہے، جس جھاگ کی کوئی قدر، جس جھاگ کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس طرح سے مسلمان بے وزن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بے وزن ہو جانے کی وجہ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بے وزن ہو جانے کی وجہ زندگی سے محبت ہے، کہ اسے موت سے محبت نہیں ہوگی بلکہ زندگی سے محبت ہو جائے گی۔ مسلمان کی یہ خصوصیت ہے کہ مسلمان زندگی سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ موت کو اپنا محبوب رکھتا ہے، وہ مرنا چاہتا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت بلال کے انتقال پر سارا یہ حضرت بلال کی اہلیہ پاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور بڑے رنج و غم کے ساتھ میں وہ کہہ رہی تھی واہ کربا واہ حزنا، کتنے غم کا موقع، کتنے کرب اور درد کا وقت ہے کہ بلال کا انتقال ہو رہا ہے۔ حضرت بلال کی تھوڑی دیر کے بعد بے ہوشی دور ہوئی، آنکھ کھلی، بیوی کو کہتے ہوئے سنا واہ کربا، تو حضرت بلال نے کہا واہ کربا نہیں، کہو واہ تربا، آج کا دن ترب خوشی کا دن ہے، غدن نلقی الاحبہ محمد و حزبہ، کہ ہم بس سانس کی ڈور کے ٹوٹنے کا انتظار ہے۔ یہ سانس کی ڈور جیسے ہی ٹوٹے گی میری حضرت محمد سے ملاقات ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ یہ غم کا نہیں خوشی کا دن ہے۔ تو بزرگوں،
ان بزرگوں نے، ان اولیاء اللہ نے، صحابہ کرام نے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہیدوں نے اپنی جو زندگیوں کو دین کے لیے قربان کیا، اس دین کی آج میرے پاس کیا قدر ہے، آج میرے پاس اس کا کیا رتبہ ہے، آج میں اس دین کے لیے کیا اپنے دکان سے تھوڑا سا وقت فارغ کر سکتا ہوں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد تک اٹھ کر آ سکتا ہوں، کیا میں اپنی مصروفیتوں میں وہ مصروفیتیں جو بیکار کی، بے ضرورت کی ہیں، جو میرے لیے بجائے جنت کے لازم کرنے، جنت کے دلانے کے اللہ کا عذاب اور وبال دلانے والی چیزیں ہیں، کیا میں ان کو چھوڑ کر قدم بڑھا کے مسجد تک آ سکتا ہوں؟ تو اگر یہ جذبہ میرے اندر نہیں ہے، دین کے لیے جان مال، دین کے لیے اپنی توانائی اور قوتیں لگانے کا حوصلہ بھی میرے اندر اگر کمزور پڑ چکا ہے، تو پھر میرا ایمان بھی بہت کمزور ہو گیا ہے۔ مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، مجھے اپنے ایمان کو توانا اور قوت دینے کی فکر کرنا ہے، ورنہ اسی صورتحال میں اگر میرا ایمان کمزور ہوتے ہوئے میں دنیا سے چلا گیا تو کل اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ تو مجھے زندگی کا ایک موقع ملا ہے اپنے ایمان کے بنانے کے لیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے عزت و افتخار کی چیز ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر بزرگوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، ماتم تو مرنے والے کا کیا جاتا ہے، یہ تو زندہ ہیں، شہید اللہ کی راہ میں زندہ ہے، اور زندے کا کوئی ماتم نہیں ہوتا ہے، مرحوم کا، دنیا سے جانے والے کا ماتم ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کو عشرہ یعنی محرم کے عاشورہ کو 10 تاریخ کو ماتم کا دن سمجھنا، یہ کوئی تعلیم، اسلامی ہدایات میں سے نہیں ہے، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ شکرانے کے طور پر آپ نے رکھا، اور بتایا کہ اللہ کی بے شمار مددیں اسی دن ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس دن ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی منزل پر اس دن پہنچی، یہ بہت سارے واقعات جی تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اسی دن یہ سارے واقعات رونما فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پا کر سمندر کے اس پار اسی دن پہنچے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کے حاصل ہونے کا دن ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا سب سے محترم مہینہ، سب سے زیادہ قابل احترام مہینہ، ماہ رمضان کے بعد سب سے محترم مہینہ شہر المحرم ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کو ہم نے منحوس بنا دیا، شادیاں کرنے تیار نہیں، نکاح کرنے تیار نہیں، سمجھتے ہیں کہ محرم میں شادی ہو تو محرم کی شادیاں اپنے ساتھ میں نحوستیں لاتی ہیں۔ وہ باہر کے سارے اثرات ہمارے دلوں پر، ہماری زندگیوں پر آ چکے ہیں، اور ہم نے وہ نحوستوں کو اپنی زندگیوں میں لے لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کے ساتھ میں جو لقب لگا ہوا ہے وہ محرم الحرام ہے، کہ حرام کے معنی محترم کے ہیں۔ جی بلد اللہ الحرام، اللہ کے شہر مکہ پاک کو بلد حرام کہا جاتا ہے، مسجد حرام کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی اس مسجد کو حرام کے معنی محترم کے ہیں۔ یہ محرم الحرام یہ محترم مہینہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے، اور شہادت وہ خیر کا، سعادت کا، سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، روزے کا اہتمام فرماتے۔ آپ کو زندگی کے آخری دنوں میں صحابہ نے اطلاع دی رسول اللہ یہود بھی روزہ رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کیوں روزہ رہتے ہیں؟
اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو اسی دن نجات ملی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ سے محبت کا اور عقیدت کا اظہار وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، لیکن یہودیوں سے تشبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم بجائے ایک روزے کے اگلے سال 2 روزے رکھیں گے، یہ حضور نے فرمایا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نے وفا نہیں کی، اس لیے اگلے سال 2 روزے نہیں رکھ سکے۔ صحابہ نے، ائمہ نے، علماء نے فرمایا کہ محرم کے 2 روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، 9-10 کا اہتمام کرے یا 10-11 کے 2 روزوں کا اہتمام کرے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ہے، علماء نے اگرچہ اس کو ضعیف لکھا ہے، لیکن بہت سارے صحابہ سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے۔ اس تائید کی بنا پر علماء نے فرمایا فضائل کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا محرم کے 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن جو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، اللہ سال بھر اس کے لیے وسعت و فراخی عطا فرماتے ہیں، کہ جو عام طور سے دوسرے دنوں میں گھر والوں کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا گھر کا دسترخوان، کھانے پینے کی چیزیں ذرا سا وسیع کر دے تو اللہ جل شانہ سال بھر کی تنگی دور کرتے ہیں اور سال بھر وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال جن اعمال کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہے ان اعمال کے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ سب سے ایک گزارش اور درخواست، جیسے شاید گزشتہ جمعہ بھی اعلان کیا گیا کہ طوفان اور سیلاب کی بنا پر خاص طور سے مہاراشٹر کے کونکن کے بہت سارے علاقے متاثر ہو گئے اور بہت سارے لوگ وہاں بڑی پریشانیوں اور آفتوں کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، بڑی تنگیاں ہیں کہ گھر کا سارا ساز و سامان ان کا ضائع ہو گیا، ضرورت کی سب چیزیں ہاتھ سے جا چکی ہیں، بدن کے ایک کپڑے کے سوا بہت ساروں کے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ ہماری اس مسجد کے ذمہ داروں نے بھی ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے کہ آپ سب کے تعاون کو لے کر ایک مناسب اور بہتر وہاں کی ساری تحقیقات کر مناسب جگہ پر اس کو پہنچایا جائے اور اچھے سے اچھے انداز میں وہاں مسلمانوں کو تعاون کیا جائے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اس سیلاب کے متاثرین کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے جان مال ایمان اعمال میں برکت